السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ مالا کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلی ویک کے چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لیونگ روم کے صوفوں پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور وہ بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ ٹی وی کیبنٹ پہ پھسلتی گئی۔ وہ بددقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبنٹ تک آئی، اسے کھولا اور اپنی اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹانے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ مہابینا اس تصویر کو دیکھے گئی، خاموشی سے پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مسائل تھے ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی؟ وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی، بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو؟ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چیٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ عباد اور وہ ویکینڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزہ کرنے۔ مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے۔ اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا۔ وہ بخت بھی سے صفائیاں کرواتی رہی، پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھی، گروسری لانی تھی۔ ایسے میں محیط سے بات کرنا اسے یاد ہی نہ رہا۔ دوپہر میں عاصم کا فون آ گیا۔ تمہارے پرفیکشنسٹ کزن نے آفس لے لیا ہے۔ اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ مزید نہیں سوچنا چاہتا۔ وہ مسکرا دی۔ زیاد کو احساس ہو گیا تھا، اسے اچھا لگا۔ شام میں زیاد کا معذرتی میسج بھی آیا۔ اس نے ڈائریکٹ سوری نہیں کہا تھا، لیکن وہ فکر مند تھا کہ کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا۔ رات گئی، بات گئی۔ نیورولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی؟ محیط رات کھانے کی ٹیبل پہ آیا تو مالا نے پوچھا۔ وہ تینوں اب اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بالخصوص رات کا کھانا۔ محیط نے لقمہ توڑتے ہوئے سر جھکائے جی کہہ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے فون میں بھی لگا تھا۔ محیط کی زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی۔ دفتن محیط نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا۔ بخت بھی نے میرا سلاد الگ سے پھر نہیں بنایا؟ کہا تو تھا میں نے۔ محیط نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بخت بھی کے وعدے اور ویکریل کے دھاگے کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو محیط کی یہ سرجری والے ریفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سرجری سے اسے یاد آیا اسے محیط کو کچھ بتانا تھا۔ ماں چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ انگریزی میں کہنے لگی، محیط تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہے؟ موبائل پہ چلتی ڈاکٹر محیط مبین کی انگلیاں تھم گئیں۔ اس نے دھیرے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئیں۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا۔ اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالہ توڑا۔ مالا کو لگا اس کی انگلیاں کانپی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ چہرہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ماں کا؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہو جاتا ہے، اولڈ ایج، وہ نظریں ملائے بغیر بولا۔ وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی۔ محیط نے جو نوالہ توڑا اسے ختم نہیں کیا، بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ سنو، صبح تیار رہنا، 7 بجے ماں کو میو ہسپتال لے جائیں گے۔ وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ماں کا اسکین کروائیں گے، لسٹ لمبی ہوتی ہے، جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا۔ گھٹنے کا اسکین؟ محیط نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، گھٹنے کا۔ اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی۔ وہ سحری کے بعد سو گئی تھی۔ 6:30 بجے محیط نے آ کے اسے اٹھایا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا۔ وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ محیط نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا، اسے نہ جانے کس بات کی جلدی تھی۔
کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپائنٹمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو ہسپتال لے آیا تھا۔ میو ہسپتال میں ایک سرخ سی نئی عمارت حال ہی میں بنی تھی۔ وہ ان کا نیا اور جدید آلات سے لیس سرجیکل ٹاور تھا۔ داخلی دروازے پہ محیط ماں کے لیے ویل چیئر لے آیا۔ وہ سفید چادر میں ملبوس تھیں، تھکی تھکی سی لگتی تھیں، جیسے تکلیف میں ہے۔ بددقت ویل چیئر پہ بیٹھی۔ محیط چیئر آگے دھکیلنے لگا، مالا ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ بار بار جمائی روکتی تھی۔ اس نے سیاہ کینوس شوز کے ساتھ سیاہ سرمئی لباس پہن رکھا تھا۔ سرمئی دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا اور سن گلاسز ماتھے پہ اٹکا رکھے تھے۔ یہ محیط کی ورک پلیس تھی اور محیط یہاں آ کے بڑا کانشیس ہو جاتا تھا، بالخصوص بہنوں کے بارے میں۔ سرجیکل ٹاور کی عمارت میں ہر طرف پودے رکھے تھے۔ سبزے کو دیکھ کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی۔ محیط ماں کی ویل چیئر دھکیلے آگے جا رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے پودوں کو انگلیوں سے چھوتی جا رہی تھی۔ محیط یہاں صرف محیط نہیں تھا، وہ ڈاکٹر محیط تھا۔ ڈاکٹر محیط ادھر آئیں، ڈاکٹر محیط یہ دیکھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کی ورک پلیس یا یونیورسٹی میں دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ جن کو ہم گھر میں اندر باہر سے جانتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو گھر میں لڑتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں، اپنی ورک پلیس پہ وہ بڑے ہی مہذب بنے ہوتے ہیں۔ محیط ماں کو لیے MRI روم میں چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ 7 والے روم میں بیٹھ جائے۔ وہ دوسرے روم میں چلی آئی۔ وہاں ایک شیشے کی دیوار تھی جس سے MRI دکھائی دیتا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ محیط ماں کو اسٹریچر پہ لٹا رہا ہے۔ ساتھ چند کمپیوٹرز لگے تھے جن کے ساتھ ایک ٹیکنیشین بیٹھا تھا۔ اس نے محیط کی وجہ سے مالا کو کچھ نہیں کہا، اپنا کام کرتا رہا۔ ماں کو اسٹریچر پہ لٹا کے MRI کی آدھے چاند جیسی مشین کو سیٹ کیا جانے لگا۔ اس کی نظریں ماں کے گھٹنے پہ تھیں، لیکن وہ مشین کو ماں کے سر پہ سیٹ کر رہے تھے۔ کشمالا کا ماتھا ٹھنکا۔ سر پہ کیوں؟ MRI سٹارٹ ہوا تو محیط باہر نکلا اور سیدھا اس روم میں آیا تو کشمالا کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ مالا یار، میں نے تمہیں 7 والے روم میں بیٹھنے کو کہا تھا، یہاں نہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے گھٹنے کا اسکین ہونا ہے، پھر برین کا کیوں؟ وہ آگے آیا اور ٹیکنیشین کے کندھے پہ جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ محیط، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کیونکہ گھٹنے کو چلنے کا حکم برین سے آتا ہے۔ مالا، بایو نہیں پڑھی تھی کیا؟ وہ جیسے چڑ گیا۔ ماں کو چلنے میں دقت ہوتی ہے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برین کیوں گھٹنے کو چلنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ محیط کی نظریں اسکرین پہ تھیں۔ کبھی کبھی برین میں SOL بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے چہرہ ڈیویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ محیط نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسپیس آکیوپائنگ لیجن، پانی کی تھیلی ہوتی ہے، چھوٹی سی، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اس کو نکال لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ واپس جھک کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں؟ اس کو یاد آیا ماہی کی گردن میں تھائرائیڈ کے مسئلے کی وجہ سے ایک پانی کی تھیلی بن گئی تھی۔ انجیکشن سے ڈاکٹر نے پانی نکال دیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ کنٹرول روم کافی بڑا تھا، گلاس وال کے ساتھ ٹیکنیشین کرسی پہ بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ محیط اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ مالا پیچھے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی، کرسی کے ہتھ پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی گال تلے رکھ لی۔ رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، اوپر سے روزہ بھی تھا، اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اس نے پلکیں موند لیں۔ MRI 45 منٹ چلنا تھا، آرام سے، ابھی کافی وقت تھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کچی نیند میں تھی جب کوہنی پھسلی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوئی، غنودہ آنکھیں کھولیں، اسکین ہو رہا تھا۔ مشین کی گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ مالا گلاس وال کے پاس اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ماں گلاس وال کے پاس اسٹریچر پہ لیٹی نظر آ رہی تھی، ان کا سر مشین سے ڈھکا ہوا تھا، اسے محیط کی پشت نظر آ رہی تھی۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ محیط، کتنی دیر ہے؟ اس نے پیچھے سے پکارا۔ محیط نے جواب نہیں دیا، یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ محیط نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالا نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کوہنی پھر سے کرسی پہ ٹکائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اسے آواز آئی، باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی کوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ تیار شیار سی، کوئی ریڈیولوجسٹ تھی۔ چہرے پہ کرختگی تھی اور وہیں کرختگی آواز میں بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر محیط کی پیشنٹ ہیں؟ جی۔ کشمالا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیولوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، میں ڈاکٹر محیط کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔
برین سکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ سیاہ اور سفید تھا، وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی، ریڈیولوجسٹ نے سر ہلایا، وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ شیشے کا تھا، اس کے پار کوریڈور میں معید کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی، وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا، اس سارے منظرنامے میں کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکھار کے ریڈیولوجسٹ کو پکارا۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ اسپیس آکیوپائنگ لیجن، خشک سا جواب آیا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اصرار سے پوچھا۔ ریڈیولوجسٹ نے اسی اسپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں، نہ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے۔ وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیولوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر معید اسٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو؟ برین میں تو تباہی مچی پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکھارا اور آہستہ سے گسرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر معید کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی تھی، شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھیں۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، قدم قدم وہ معید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے معید کے کندھے کو چھوا، اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور معید کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ معید، وہ رو رہا تھا، گردن نیچے کیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے؟ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ معید نے بیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کے 1/3 حصے پہ پھیلا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے؟ ایک بل بورڈ پہ پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ معید کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھیں، وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے معید؟ وہ بے خبر تھیں۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں، اس نے گیلی بھاری آواز میں کہا۔ گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھیں۔ کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں۔ لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھیں۔ بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن معید بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرکان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا۔ وہ بغور مالا اور معید کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لٹایا۔ ان کو نیند آ رہی تھی۔ معید نے کہا کہ وہ سو جائیں۔ بخت بھی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ بخت بھی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالہ اور مبین اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بخت بھی کو ماں کے پاس چھوڑ کے معید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے معید نے دروازہ بند کیا، کھڑکی مقفل کی، پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں معید کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھیں۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں مالا، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ معید کا وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا۔ اب وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کے پاس لے کر جائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے معید کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔
مالا دیکھو کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں یعنی شعاؤں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، تم بھی یہاں آ گئی ہو۔ اب ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے، میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شوق ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے، خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا کہ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ میں سے تھا، میں ماں کو روز دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا۔ محیط کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں میو واپس جا رہا ہوں، ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا، ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک معید ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ معید پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ معید اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں ایڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی۔ وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ معید اسے سچ نہیں بتائے گا۔ وہ معید کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لیتا جائے گا لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑی کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے بتایا جائے، اور تب اسے احساس ہوا کہ معید کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا۔ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں ہوتا۔ مالا پھر معید کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی، وہ تو سب سے چھوٹی تھی اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائیاں، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی، اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے، معید نے فوراً کہا، اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے، ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے اور سفید ورک ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے معید نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈز فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئیں، لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے معید سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حورِ جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھیں، وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنستی مسکراتی ملتی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑیں۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی، وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے، اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی، ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا، برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ سے میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے، کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے، کین لیک ہو گئے ہوں۔ عباد کی اس کی طرف پوچھ تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی، میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کمپنی کو جایا کرتی تھی اور جواب میں اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایبٹس فورٹ چلے کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے، وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا، وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں، ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو اکھٹے ہوئے۔ عباد کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھیں۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔
عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی، وہ پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، محیط کی کال آئی تھی، خالہ کا برین سکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور ماہبینہ مبین کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں، عباد مٹھیاں بچھے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا، عباد کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئیں، وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی، اندر کل رات اس نے سٹیک کو مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ گمسم سا تاثر تھا، پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیہ کی ٹربن کھولی، اس کے چھوٹے گیلے بال گردن پہ موٹی لٹوں کی صورت گرتے گئے، کچھ گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا، وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کھونٹی سے لٹکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جانماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پہ بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ ماہبینہ تھی، وہ حورِ جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی، اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ عباد نے اسے کیا بتایا تھا، ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا کہ ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی، اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پہ نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی رہی تھیں۔ مالا ان کے ساتھ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب کوئی دعا بڑبڑا رہی تھی۔ شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا دعا مانگی جائے، وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفتن فون بجنے لگا، اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا، وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی، اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لاعلاج نہیں ہوتے، میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پہ اونچی کرسی پہ بیٹھے وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی مترم آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی، پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ محیط نے کہا کہ یہ گلاؤما لگتا ہے، لیکن برین سکین سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے جب تک کہ دماغ کو کھول کے اس شے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ وہ میننجوما ہوتا ہے، وہ بالکل گلاؤما جیسا دکھتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ اور پتہ ہے گلاؤما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے، یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے کہ ماں کو گلاؤما نہیں ہے، ماں کو میننجوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی، میننجوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر میننجی کی تہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا، اس کو نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا اسے چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہیے ہیں۔ میں نے اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا، جن کا میننجوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے تھے۔ تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلاؤما نہیں نکلے گا، یہ میننجوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی، اس نے گہری سانس لی، ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس، آواز پہ وہ چونکی، پھر پلٹ کے دیکھا، لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جاگرز میں ملبوس، وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔
کیا ہوا ہے بڑی بیوی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ آپ جب سے ہسپتال سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لیں اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی گلاؤما۔ وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولیں اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سو سوری کشمالہ بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر وہرا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہے وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ آپ بے فکر رہے، میں گھر پہ ہوں، مینج کر لوں گا۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ معید پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ڈاکٹر وہرا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایات دینے لگی۔ تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بخت بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہے۔ میں صرف بخت بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی کہ ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے۔ چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دیواروں تک لٹک رہی تھیں۔ ڈاکٹر وہرا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکھٹے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جسے کچھ دیر ڈاکٹر وہرا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنکھار کے بات کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ میننجوما کہہ دے کہ یہ میننجوما ہے، یہ گلاؤما ہے۔ امید کا فانوس چھن سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالہ نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب سے نہیں چونکتا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر وہرا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ گلاؤما ہے، اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹرز مدر کا کیس ہے۔ کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کے جسم کے کسی حصے کے مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہ سنبھلا تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ریڈیشن؟ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے۔ نہ سرجری کروا سکتے ہیں، نہ شعاعیں لگوا سکتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس پڑیں گے، دورے پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب گلاؤما کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہے تھے، مگر مالا کا دل چاہا ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑے اور دیوار پہ اس کا سر دے مرے، اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں؟ مگر ماں کو ابھی تک فٹس دورے نہیں پڑے۔ معید چونک کے بولا، اتنے بڑے گلاؤما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت تک نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد ہی نہ ہوتا ہو۔ وہ پھر سے بولی، اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہت بہادر خاتون ہیں، اور ان کی آواز دھیمی ہوئی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اگلے چند لمحے بولتے رہے۔ معید گردن جھکا کے سنتا رہا اور وہ مٹھیاں بھیجے۔ وہ اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ ہے بس،
اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے محیط کو دیکھا، وہ ساتھ ساتھ فون پہ لگا ہوا تھا۔ اس کا رونے کا فیز گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر محیط اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ محیط، اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر وہرا کے گملوں سے سجے پورچ میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر وہرا نے کہا ہے کہ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ محیط نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے محیط کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے اس گملوں سے بھرے پورچ میں کھڑے کشمالہ کو لگا کوئی سرجن اتنا جیدار نہیں ہوگا کہ حورِ جہاں کے برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ اس کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرات کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک اس کی ملاقات ڈاکٹر واصف نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں محیط تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کے اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پہ لے کر گیا۔ ایک ڈرامے ہی ہے میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالہ نے نوٹ کیا کہ وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھیں۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی، آواز پہ وہ چونکی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا، کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ بھاگ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے، آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پہ ٹرے رکھی۔ کس چیز کا قہوہ ہے یہ؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا، اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے، میرے ابا بناتے تھے یہ۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دی۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا، کیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھیں۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسا سا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سا اسے دیکھے گیا۔ کشمالہ نے موبائل کان سے لگایا۔ جی ہیلو مالا، کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز۔ وہ اس اونچی آواز کو سارے جہان میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی، اس کی آواز تلخ ہو گئی، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری مومانی سے لیا ہے، سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہو۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھیں۔ جی بتائیں، سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما؟ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ حورِ جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی، خیر ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ان کو کیسے؟ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پہ اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ طاہر کو کیسے معلوم کہ ماں کو ٹیومر ڈائیگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم؟ کبیرہ طائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلے مجھے بتائیں، یہ کبیرہ طائی کون ہے؟ وہ چمبے کا شکار تھا، وہ جو اس دن شادی پہ تھی، چھوٹے بالوں والی، ساڑی پہنے۔ وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف